الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر گھر، میں ہوں سید عاصم رضا۔ امریکہ نے، واشنگٹن پوسٹ نے بھارت کا جھوٹ کا پلندہ کھول کے رکھ دیا، اور جو ہزیمت کا سامنا پوری دنیا میں بھارتی میڈیا کو اٹھانا پڑ رہا ہے، جو کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے جسے کہہ سکتے ہیں نا بیکنگ پہ، یعنی کہ ان کی ایما کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا، جو 9 اور 10 مئی کی رات کو دنیا نے تماشا دیکھا۔ ویسے تو اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا جو بھی ریفرنس انڈیا کا کوٹ کرتا ہے اس کو انکار کر دیتی ہے اکنالج کرنے سے۔ ای یو ڈسنفو لیب سے لے کے اس سے پہلے پاکستان کئی مرتبہ بھارت کے جھوٹ کی بات کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپوز کرتا رہا۔ 1965 کی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ آل انڈیا ریڈیو جھوٹ بولتا رہا اور لاہور پہ قبضے کی کہانیاں سناتا رہا، وہی ایپیسوڈ دہرائی گئی۔ امریکی میڈیا نے بھارتی حکومت اور میڈیا کی جانب سے انکشاف کیا ہے کہ آپریشن سندور کے بارے میں بیانیہ من گھڑت دعووں پر بنایا گیا تھا، جس کا مقصد عوام اور عالمی برادری دونوں کو گمراہ کرنا تھا۔ پہلگام واقعہ بھی جھوٹ کا پلندہ تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بھارتی میڈیا آؤٹ لیٹس مبینہ طور پر بی جے پی حکومت کی، یعنی کہ حکومت کی ہدایت پر پاکستان کے بڑے شہروں پر بم دھماکوں، فتوحات اور قبضے کی جھوٹی خبریں پھیلاتے رہے، جن میں سے کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ دعوے قوم پرستی کو بھڑکانے اور ملکی مسائل سے توجہ ہٹانے کی وسیع حکمت عملی کا حصہ تھی۔ اے آئی کا استعمال کیا گیا، اور امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال جعلی ویڈیوز، تصاویر اور خبریں بنانے کے لیے کیا گیا، جس میں جنگی منظرنامے کی تصویر کشی کی گئی۔ ان گمراہ کن مناظر میں ویڈیو گیمز کی فوٹیج بھی استعمال کی گئی، اور غزہ اور سوڈان میں غیر متعلقہ تنازعات شامل تھے، ان کی فوٹیج کو بھی استعمال کیا گیا، جنہیں پاکستان پر حقیقی حملوں کے طور پر پیش کیا گیا۔ جیسے نامور ٹائمز نو اور آج تک، این ڈی ٹی وی، زی نیوز، بھارتی چینلز نے یہ من گھڑت، یہ شرم کا مقام ہے کہ ان کا نام اس طرح آ رہا ہے، اور یہ بڑے چینلز ہیں جو کہ بی جے پی کے سپورٹڈ ہیں، فنڈڈ ہیں۔ بھارتی چینلز نے یہ گمان گڑت تصویریں نشر کی، جن میں یہ دعویٰ بھی شامل تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور کراچی کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ ان دعووں کی تصدیق بھارت کی اپنی فوج نے نہیں کی۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ریٹائرڈ فوجی حکام کو جھوٹوں کی توثیق کرنے کے لیے ترجمان کے طور پہ پیش کیا گیا اور تعینات کیا گیا، اور بی جے پی سے منسلک واٹس ایپ گروپس نے مبینہ طور پر اینکر کو پہلے سے لکھے گئے بیانات کھلائے تھے، جو بغیر کسی تصدیق کے نشر کیے گئے۔ لکھے گئے بیانات ان کو بھیجے گئے اور وہ انہوں نے بغیر تصدیق کے نشر کیے۔ ہندوستان کی بین الاقوامی ساکھ کو ایک اہم دھچکا لگاتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے ان اقدامات کو صحافت کے طور پر نہیں بلکہ ریاستی سرپرستی میں بنائے گئے افسانے کے طور پر بیان کیا، جو کہ عوام کی رائے کو تبدیل کرنے اور خطے میں کشیدگی کو بڑھا کر سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ایکسپوز نے اختلاف رائے کو دبانے پر بھی روشنی ڈالی، یہ بتاتے ہوئے کہ مودی حکومت نے بی بی سی اور ٹی آر ٹی جیسے بین الاقوامی اداروں پر پابندیاں عائد کیں، اور جھوٹے بیانیے کو چیلنج کرنے والے بھارتی صحافیوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی گئی۔ نیو یارک ٹائمز، رائٹرز، الجزیرہ اور بی بی سی سمیت عالمی میڈیا نے بھارت کی من گھڑت جنگی جنون کے برعکس پاکستانی میڈیا کی پیشہ ورانہ اور حقائق پر مبنی کوریج کو تسلیم کیا اور اسے سراہا ہے۔ ایک ہندوستانی سیکیورٹی اہلکار نے واشنگٹن پوسٹ کے سامنے اعتراف کیا کہ غلط معلومات پھیلانے ایک جان بوجھ کی جنگی حربہ تھا، جس نے بالآخر ہندوستان کو عالمی سطح پر شرمندگی کا نشانہ بنایا۔ بھائی، یہ کہانی ہم نہیں سنا رہے، یہ واشنگٹن پوسٹ سنا رہا ہے، اور بھارت کی اوقات ان کو دکھا دی گئی۔ اور یہ معاملہ 1965 میں بھی میں نے کہا اسی طرح تھا۔ اب ہم بات کریں بالاکوٹ اسٹرائک کی بھی بات کریں، یہ بھی اسی طرح تھا، جس میں سرجیکل اسٹرائک کے نام کے اوپر ایک کوہ اور چند درخت مار کے بھاگے تھے، اور اس کے بعد اپنا مگ بائسن اور مگ 29 گروا چکے تھے، اور اس میں ان کو بھاری نقصان ہوا تھا، لاس اس میں بھی بہت زیادہ ہوا تھا۔ انہوں نے مانا نہیں، بس ایک طیارے کا مانا، جبکہ ایک طیارہ ان کی دوسری سائڈ پر، اس کی بھی فوٹیجز موجود ہیں، پائلٹ سمیت ہلاک ہوئے اور زمین بوس ہوئے ان کے طیارے۔ آج پھر ہم نے 6 ان کے رافیل، بلکہ 6 طیارے جیٹ اور 4 رافیل کی بات کی جا رہی ہے، اور عمومی طور پر ان کا لاس جو تھا، جو رن ویز کے اوپر ایسٹس کھڑے تھے ان کے بیسز کے اوپر، ان کا لاس وہ چھپا رہا ہے۔ فرانسیسی کمپنی ان سے مانگ رہی ہے ایکسیس، وہ نہیں دے رہا، پوری دنیا مانگ رہی ہے، رشینز مانگ رہے ہیں S-400 کے حوالے سے، مگ 29، MKI-30 سخوئی کے حوالے سے، معراج کے حوالے سے ڈسالٹ والے مانگ رہے ہیں ایکسیس، لیکن نہیں دے رہا بھارت، کیونکہ اس کو زخم بہت گہرے لگے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر ہم بیسز دکھا دیں گے تو جو تباہ و برباد ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ دیکھ کے دنیا کے سامنے بھید کھل جائے گا کہ بھارت کو کتنا نقصان ہوا، اور کیوں وہ مودی کے پیر پکڑنے کے لیے پہنچا، اور کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے مودی نے پیر پکڑے۔ مودی کے پیر پکڑنے والی بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو بات کی، جس کو ماننے سے انکاری ہے، جے شنکر جس طرح بھاگے اور جس طرح دیگر ممالک کو شامل کیا گیا، یہ کہانی کھل جائے گی۔ یہ جھوٹ کا پلندہ بھارت کا
ہمیشہ سے رہا ہے اور بھارت ایک جھوٹا ملک ثابت ہوا ہے، اس کی حکومت اور اس کی فوج اور اس کا میڈیا جھوٹا ثابت ہو گیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، سرٹیفائیڈ جھوٹے یہ چینلز، ان کے صحافی، 2 نمبر صحافی، یہ جو کچھ چلتا رہا اس کو پوری دنیا نے رجسٹرڈ کر لیا۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔